خوش آمدید ہے آپ کا پھر ایک بار کہانیوں کی محفل میں، جہاں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دل کو چھو لینے والی قصے اور کہانیاں۔ آج کی کہانی ہے ضمیر کی آواز، ایک ایسی کہانی جو ہمیں اپنی روح کی سچائی سے روبرو کرواتی ہے۔ اس کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ کا ایمان پختہ ہے تو کیسے انسان کا ضمیر اس سے صحیح اور غلط کا احساس دلاتا ہے۔ تو چلیے سنتے ہیں ضمیر کی آواز۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ گہری سوچوں میں گم تھے۔ ان کی نظریں سامنے رکھی بڑی فائل پر جمی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ کے کتنے افسر اوپر کی کمائی سے نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ چکے تھے، اور وہ اپنی نیکی، شرافت اور اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے آج تک اسی سیٹ پر تھے۔ لیکن اب وہ تھک چکے تھے۔ وہ بھی چاہتے کہ ان کے بچے اعلیٰ تعلیم اداروں میں پڑھیں۔ جب امیر گھرانوں کے لڑکیوں کو بے فکری سے پیسہ اڑاتے دیکھتے تو ان کے دل میں بھی حسرت جاگتی کہ کاش وہ بھی اپنے بچوں کو پرآسائش زندگی دے سکتے۔ اس طرح کی ان کے پاس کئی فائلیں ان کے پاس پڑی ہوتی جو انہیں کہاں سے کہاں پہنچا سکتی تھی۔ بس ایک ہلکی سی چینجز کی ضرورت تھی، ایک دستخط کی، اور وہ منٹوں میں فرش سے عرش تک پہنچ سکتے۔ لیکن ان تمام فائلوں سے زیادہ آج کی فائل میں کشش تھی، کیونکہ معاملہ ان پر چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ جتنا چاہے مانگ لے۔ انہوں نے کئی بار پڑھی ہوئی فائل دوبارہ کھولی۔ نام حسام، عمر 25 سال، والدیت محمد رمضان، پیشہ ایک معمولی کلرک، ایک بیٹا جو حال ہی میں جرنلزم کے شعبے میں آیا ہے۔ جرم، بڑے چودھری کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ بس پولیس مقابلے میں مار دیا جائے تاکہ کوئی دوسرا یہ جرأت نہ کر سکے۔ فائل لانے والا خباثت سے مسکرایا۔ انہوں نے ایک گہرا سانس بھرا، فائل بند کر کے پرے خسکا دی۔ اردلی، انہوں نے آواز دینے لگے۔ جی سر۔ ایک بانس کی طرح لمبا شخص اندر داخل ہوا اور سلیوٹ مار کر پوچھنے لگا، ایک حسام نامی لڑکا ہے علاقے کی چھوٹی جیل میں، ہم اسے یہاں لے کر آؤ۔ یس سر۔ وہ ایک بار پھر سلیوٹ مار کر چلا گیا۔ اور پھر جب حسام نامی لڑکے کو ان کے سامنے لایا گیا تو وہ حیران رہ گئے۔ بالکل ان کے بیٹے کی مشابہت رکھنے والا لمبا گورا حسام، جسے مار مار کر شکل بگاڑ دی گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے دیکھتے ہی انہیں اپنا بیٹا یاد آیا، جو کہ آج کل کمپیوٹر سائنس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انٹر ٹیسٹ کلیئر کرنے کی خاطر جان توڑ محنت کر رہا تھا۔ اسے مارا کیوں ہے؟ احسان الحق نے درشتی سے اس دائیں بائیں سے پکڑے اردلیوں سے پوچھا۔ چودھری کا حکم ہوگا، اس لیے تو انہوں نے مارا ہے۔ بھلا کوئی چودھری کا حکم ٹال سکتا ہے؟ جو اب ان دونوں کے بجائے حسام نے انتہائی تلخ لہجے میں دیا تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ ایک بار پھر انہیں اپنا بیٹا یاد آیا۔ تم دونوں جاؤ۔ انہوں نے سر کو جھٹکتے بیٹے کی سوچ سے پیچھا چھڑا کر دونوں اردلیوں کو حکم دیا۔ وہ ایڑیاں بجاتے وہاں سے چلے گئے۔ حسام بیٹا، تم یہاں بیٹھو۔ وہ حسام کو سامنے بٹھا کر اپنی کرسی کو آگے کھینچ کر سرگوشیوں میں اسے نہ جانے کیا سمجھانے لگے تھے۔ اسی شام کو جب وہ گھر جا رہے تھے تو وہ حسام اور اس کے گھر والوں کو ایک محفوظ مقام تک پہنچائے تھے،
جہاں چودھریوں کی رسائی ناممکن تھی۔ انہیں اب پتہ چلا تھا کہ حسان کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنا بیٹا کیوں یاد آیا، کیونکہ ان کا بیٹا بھی حسان کی طرح جوشیل اور حساس تھا۔ ان کا بیٹا بھی تو اسی طرح بے خوف ہو کر نظام بدلنے کی باتیں کرتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا بھی پڑے گا، لیکن اپنے ضمیر کے اس فیصلے پر وہ بہت مطمئن ہو کر گھر کی طرف رواں دواں تھے۔ ابھی گھر میں داخل ہی ہوئے تھے کہ ان کی چھوٹی بیٹی جگمگاتا چہرہ لیے ان کی طرف بڑھی۔ ارے میرا بیٹا اتنا خوش کیوں ہے؟ انہوں نے اپنا بازو پیار سے اس کے گرد مائل کرتے ہوئے پوچھا۔ پاپا سنیں گے تو آپ بھی خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ اللہ نے ہماری بھی سن لی۔ ارے بیٹا کچھ بتاؤ بھی، یہ تو ایسے ہی کرتی رہے گی۔ بابا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خوشی کی خبر کیا ہے، جنید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پاپا میں نے جو انٹر ٹیسٹ دیا تھا اس میں میرا نام آ گیا ہے، آپ کے بیٹے نے ٹاپ کیا ہے۔ جنید کا چہرہ جذبات سے سرخ ہو رہا تھا، واقعی ایک دم جیسے ان کا دل بے انتہا خوشی کے احساس سے بھر گیا۔ انہوں نے بااختیار آگے بڑھ کر جنید کو گلے لگایا اور مسکراتے ہوئے اپنے شریک حیات کو دیکھا جس نے قدم قدم پر ان کا ساتھ نبھایا تھا۔ وہ اطمینانیت بھرے انداز میں مسکراتی ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں میں نمی لیے ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور نفل ادا کرنے چل دیے۔ وہ اپنے آپ کو رب کا شکر ادا کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے پاک رب کا شکر ادا کرنا چاہتے تھے، اس رب کا جس نے انہیں یقیناً آزمائش میں ڈالا تھا اور وہ اپنے پاک رب کی آزمائش پر پورا اترے تھے۔ تو دوستو یہ تھی ضمیر کی آواز، ایک ایسی کہانی جو ہمیں اپنے اندر کی آواز سننے اور اس پر عمل کرنے کا سبق دیتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ آپ کے کمنٹس اور فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے افسانے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خوش رہے اور کہانیوں کی محفل کو اپنا پیار دیتے رہے۔